آج میں نے سیکریٹریٹ میں 2 امینڈمنٹ جو ہے نا داخل کیے ہیں. میرے ساتھ مستقل صاحب اور شہزاد الصاصف صاحب نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں. 2 امینڈمنٹ بنیادی طور پر جو ہے نا، ایک تو الیکشن کمیشن کے بارے میں. جب چیف الیکشن کمیشنر کا جو عہدہ ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس عہدے میں مسئلہ یہ جاتا ہے کہ وہ 5 سال تک جو ہے نا، پھر اس کی جو کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کا اعتراض ہوتا ہے، اس کے اوپر مختلف پریشرز ہوتے ہیں. تو ہم نے اس میں تجویز یہ کیا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ جو ہے نا وہ بائی روٹیشن ہو، وہ الفابیٹیکل آرڈر سے ہو. مثال کے طور پر جو جس میں مثال کے طور پر جو ہے نا وہ پہلے آئے گا، اس کے بعد جو الفابیٹیکل آرڈر میں آتے ہیں نا، اسی کے مطابق جو ہے نا وہ 5 سال یہ عہدہ روٹیٹ کرے، تاکہ ادارہ مضبوط ہو. اور اگر کوئی ایک انڈیویجول کی کارکردگی صحیح نہ ہو تو وہ پرماننٹ جو ہے نا اس ادارے کے اوپر بوجھ نہ بنے، اور اس طرح جو ہے نا الیکشن کمیشن کی شفافیت اور میرٹ کی طرف جو ہے نا ایک اسٹیپ ہو. دوسرا ہم نے امینڈمنٹ ڈالی ہے ہائر جوڈیشری کی، اپائنٹمنٹ آف دا ہائر جوڈیشری کی جو اپائنٹمنٹ ہے، سلیکشن آف ججز پہ. اس پہ ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ باقی تو کرائٹیریا اس کا ٹھیک ہے کہ اس کا ہائی کورٹ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہو، اس کی کیسے جو اس کی کرائٹیریا، لیکن صرف ایک امینڈمنٹ ہم نے ڈالی ہے کہ اپائنٹمنٹ آف دا ہائر کورٹ ججز، اس میں جو ہے نا سلیکشن جو ہے نا وہ تھرو کمپیٹیٹو ایگزام ہو، جو عدالت اپنے اندر سے ایک ایگزام کا سسٹم کرتی ہے، جیسے جونیئر کورٹس میں کرتی ہے، جو سول ججز اور اس کی اپائنٹمنٹ کرتی ہے اس کے مطابق، تاکہ اس میں جو ہے نا میرٹ جو ہے وہ اس کو اہمیت ملے. جو وہ لائر جو زیادہ کمپیٹنٹ ہو، جس کی زیادہ اگر اس کی کوئی انفلوئنس نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کو مار نہ پڑے، بلکہ اس کی کیپیبلٹی، اس کی جو ہے نا صلاحیت ہے، اس کی انٹیلیجنس یا اس کی پروفیشنلزم کی جو ہے زیادہ اہمیت ملے. تو اس لیے ہم نے 2 امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں تاکہ ہم رول آف لا کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ ملک آگے تب بڑھے گا جب ملک پہ قانون کی حکمرانی ہوگی. اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہمارے قوانین میں کوئی فلاز ہے اس کو جو ہے نا ہم امینڈ کر سکے. تو آج ہم نے جو داخل کیے ہیں امینڈمنٹ داخل کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس پہ ہمارے ساتھ دے گی. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے لیے آئین میں ترمیم بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے تو 2/3 میجارٹی چاہیے، تو حکومت کی مرضی کے بغیر وہ کیسے آپ کریں گے؟ جی، بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے سارے ایم ایل ایز کے سامنے رکھا ہے، یہ نان پولیٹیکل ایشو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ایم ایل ایز جو ہے نا اس پہ کل ساتھ دے. یہ سیاست سے بالا تک ہے، یہ سب کے لیے ہے. اس ملک پہ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی، ملک کے مطابق جو نظام چلے گا، تو یہ پورے پاکستان کے لیے. تو یہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری ملک کے لیے ہے، اور ملک کے اندر جو ہے قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ایک ہے، ایک قدم ہے. اچھا سر، اس کی حمایت کے لیے آپ دوسری پارلیمنٹری پارٹیوں سے رابطے کریں گے؟ میں ہر انڈیویجول سے بات کروں گا جو ایم ایل ایز ہے. اچھا سر، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ابھی تک قائد حزب اختلاف کا وہ نہیں کیا، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں آج کوشش ہے کہ ملاقات کریں ان کے ساتھ، ہم یہ بات اس کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، اور چونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی روایات ہیں، جو بھی پرائم منسٹر کا الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس اپوزیشن بن جاتا ہے. تو ہمارا حق ہے، اور مجھے امید ہے اسپیکر صاحب سے کہ وہ اس میں روڑے نہیں اٹکائیں گے. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف نے لکھ کے دے دیا ہے کہ قائد حزب اختلاف میں فلاں ہو. ہم نے کیا ہے، ہم نے جو ہمارا ایوب مرحوم صاحب ہے اس نے اس کا نام بھی دیا ہے، اور وہ جو ہے نا جو بھی ریکوائرمنٹ ہمیں دی ہوئی ہے سیکرٹری نوٹیفکیشن میں کیا رکاوٹ سمجھتے ہیں سر؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، ابھی تک نوٹیفکیشن ہونی چاہیے تھی، اور ابھی ڈیلے بھی جو ہے نا یہ نامناسب ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے نوٹیفکیشن ہو جائے. تو آج سر نون لیگ نے حکومت نے افطار پارٹی کی ہوئی ہے پارلیمنٹرین کی، تو آپ شرکت کریں گے اس میں؟ دیکھیے، ہمارا تجزیے پر آپ کو بالکل واضح ہے کہ ہم تو ان کو جو ہے نا لیجٹمیٹ سمجھتی نہیں. یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور میں نے کل اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ خود بھی اس کو کلیئر ہے کہ یہ نمائندے نہیں ہے. ان کی جو بچے ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ جو ہے مطلب ایک ڈیوٹی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی آپ کے اندر کوئی آپ کا ضمیر نہیں چاہتا
آپ کو اپنا ضمیر نہیں کہتا کہ آپ کس طرح یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم، لیکن یہ اس طرح جو ابھی حکومت چل رہی ہے یہ حکومت چلنے کی قابل نہیں ہے. اس طرح کی جس کے پاس عوامی اعتماد نہ ہو، عوامی حمایت حاصل نہ ہو، آپ کے فیصلے کیسے کر سکیں گے؟ آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کے بڑے بڑے ڈیسیجن لینے ہیں، یا آپ نے بڑے اس وقت جو سچویشن ہے انٹرنیشنل اس پہ، تو اس میں جو ہے نا وہ لیڈرشپ چاہیے جس کا عوام کی اعتماد حاصل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عوام کی اعتماد سے آ رہی ہے، اور ان کے پاس اخلاقی جواز بھی نہیں ہے اور قانونی جواز بھی نہیں ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے جو ابھی قید کے خلاف کا فیصلہ نہیں کیا کسی دباؤ میں ہے؟ دیکھو مجھے، میں یہ نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن کروائے. اچھا سر، اپوزیشن آپ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں اور آپ کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے قریب سمجھتے ہیں، تو احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں عوامی اسمبلیوں کے نام سے، تو آپ لوگ اس میں شریک ہوں گے؟ یہ کیا کوئی پیش رفت دیکھیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک سرپرائز دے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کل تک جو ہے نا ہمارا ایک الائنس جو ہے نا وہ وجود میں آ جائے گا، اور پھر وہ ہمارے الائنس کے مینڈیٹ ہوگا کہ وہ مولانا سے بات کرتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں، پھر وہ صرف طریقے صاحب کا نہیں ہوگا، وہ الائنس ہی آگے دیکھے گا. تو ہم جو کچھ کریں گے پھر اپنی جو ہماری اتحاد ہے اس کے مشورے سے کریں گے. یہ جو تحقیقاتی کمیشن بنا ہے 7 ججز کا، کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ فروٹفل ثابت ہوگا یہ؟ دیکھیے اس کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی سوال تو یہ، اس دن اعتزاز صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ایگزیکٹو کو کیسے آپ جو ہے نا اختیار دے رہے ہیں کہ وہ